بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک خوش آئند بات کہ آج سندھ اسمبلی سے متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کیا جا رہا ہے اور پاس کیا جائے گا کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی جس انداز میں، جس طریقے سے، جس سلیقے سے اور جس منصوبے سے بے حرمتی کی گئی، یقیناً یہ ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کے حکمرانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، جو کہ گائے بگائے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بے باک ہے اور نہ ڈر ہیں، یعنی بالکل ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو پورے دنیا میں بسنے والے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گا، کوئی وہ قدم اٹھائے گا جس کے لیے اسلام اور ہمارے اسلاف نے جو قدم اٹھائے تھے، صلاح الدین ایوبی نے، نور الدین زنگی نے، محمود غزنوی نے، محمد بن قاسم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے جو قدم اٹھائے تھے، آج کفار کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ اب وہ والا قدم جو اسلام جن قدم اٹھانے سے عروج پر اور عروج در عروج پر اسلام رہا، وہ قدم اٹھانے کے لیے نہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ یقیناً سب کو تکلیف ہوئی ہے، تو تکلیف صرف مذمت کرنے سے کم نہیں ہوگی، یقیناً کوئی ٹھوس قدم، مضبوط قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم دیکھیں، جب بھی جہاں جاتے ہیں تو حصار میں ہوتے ہیں، سیکورٹی میں ہوتے ہیں، حفاظت میں ہوتے ہیں، اگر ان کی حفاظت میں آ کر کوئی ان کو برا بلا کہہ دے، کوئی ان کو گالی دے دے، کوئی ان کو تماچا مار دے، تو جو محافظ ہوتے ہیں یقیناً وہ جھپٹ پڑیں گے، یک دم پکڑ لیں گے اس کو کہ وقت کے وزیر اعظم کو گالی دی یا کوئی مارا یا کچھ کیا۔ اور اگر اس کے محافظ کچھ بھی نہ کریں اور دیکھتے رہے کہ وزیر اعظم کو جو بھی کہنے والا کوئی بندہ آئے تماچا مارے یا اس کو برا بلا کہے، تو ان محافظوں کو دیکھا جائے گا اور ان کو لعنت کی جائے گی کہ کیسے محافظ ہو، وقت کے وزیر اعظم کو کوئی چھیڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، تو تمہارے محافظ ہونے کا کیا فائدہ؟ اور اگر یہ عمل جاری رہا اور محافظوں نے اس عمل پر کچھ عمل نہ کیا تو پھر ہوگا کیا؟ وہی وزیر اعظم اپنے محافظوں میں جس کا حال یہ ہوگا، پھر اگر وہ باہر جائے گا تو پھر حالت اس کی کیا ہوگی؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میرے حلقے میں، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، پی ایس 115 میں میرے حلقے میں، وہاں پر ایک خاتون نے قرآن پاک کی ابھی بے حرمتی کی ہے، ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پر آسیہ ملونہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، سزائے موت عدالتوں سے مل گیا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کس طرح اور کیسے رہا کر دیا گیا اور رفو چکر کروا دیا گیا۔ پھر انہیں مغرب کے پاس اس آسیہ ملونہ کو بھیج دیا گیا۔ آج ہم مغرب کی مذمت کر رہے ہیں اسمبلیوں میں، آج ہم روڈوں پہ مذمت کر رہے ہیں۔ ہم نے آسیہ ملونہ کو کیوں دیا؟ جب ہم خود گستاخا کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے کیا تو ان کے ذہن میں بات آ گئی، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ ان کے ملک میں جو گستاخی کرے اس کو بھی اٹھا کر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ ہم جہاں ہمارے ملک میں مغرب میں کوئی اگر گستاخی کرے تو اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ عمل پاکستان میں جب یہ کچھ ہوا، جب فرانس کے خنزیروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنائے، ہم نے مطالبہ کیا، تحریک لبیک پاکستان نے مطالبہ کیا اس وقت بھی کہ یار اس سفیر کو بلائیں، کون سی بڑی بات ہے، بلائیں، سامنے بلائیں اور مذمت کر کے اس کو باہر نکال دیں۔ نہیں بات مانی گئی، اور اسی پاداش میں ہمارے 50 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں کو زخمی کر دیا گیا۔ جب آپ قرآن کے محافظین کو
دین اسلام کے محافظین کو جب آپ اپنے ملک میں ماریں گے, شہید کریں گے, ہتھکڑیاں لگائیں گے, مقدمات قائم کریں گے, جیل میں ڈالیں گے, آپ روڈوں پہ گھسیٹیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ جب یہ ہوگا تو مغرب تو بالکل پھر اس کو اور طاقت مل جائے گی. پھر یہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. اب آپ کیا کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ مغرب پھر گستاخی نہیں کرے گا؟ پھر کیا؟ پھر ہم دوبارہ مذمت کریں گے کیا؟ معاذ اللہ پھر گستاخی ہوگی, پھر مذمت کریں گے, پھر گستاخی ہوگی, پھر مذمت کریں گے. بھئی حل کون نکالے گا؟ تمام اسلامی ممالک اس وقت بلائیں سویڈن کے سفیر کو اور سفارت خانے کو تالا لگائے, تجارتی تمام معاملات کو منقطع کر دیں. اب ہم دیکھیں کہ یہ ملک وہ ملک, یہ ملک کیوں ہم قدم اٹھائیں. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ اسمبلی سے, شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں, ہم بلاول بھٹو سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صاحب بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں اور سفیر کو بلائیں اور سفارت خانے کو ایک مرتبہ تالا لگا دے. یار نہیں مریں گے ہم بھوک سے نہیں مریں گے. اگر کچھ ہو گیا تو ہم قرآن کی عظمت کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, ہم قربانی دینے کو تیار ہے. تمام پاکستانی قوم قربانی دینے کو تیار ہے. جو روڈوں پہ نکلے ہیں یہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے. یہ اسمبلی میں جو موجود ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں. ہماری معیشت کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک قدم ہمیں لازمی اٹھانا پڑے گا. اب آپ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب, اگر ان کے کرنسی کو کوئی آگ لگائے وہی ان کے ملک میں, یا ان کے کوئی سرکاری بلڈنگوں کو آگ لگا دے, تو اس کے لیے تو قانون موجود ہے, فوراً اس کو تو گرفتار کرتے ہیں. مگر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے, قرآن پاک کو جلائے, اس کے لیے ان کے پاس کوئی قانون نہیں. ہمارے پاس قانون ہے, ہمارا آئین ہے, ہمارا قانون ہے. جو ہمارے مقدسات کی توہین کرے, جو قرآن پاک کی توہین کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے, اس کے لیے قانون ہے. مگر جب سے قانون بنائے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے, اور سزا نہیں ہونے دیا جاتا, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کو ہوا میں اڑا کر پھر باہر ملک بھیج دیا جاتا ہے, وہی فرانس کے پاس, وہی سویڈن کے پاس, وہی امریکہ کے پاس. بس دعا ہماری یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسی قوت عطا فرمائے, نور الدین زنگی جیسی قوت عطا فرمائے, جرأت و بہادری عطا فرمائے, ہمیں ممتاز حسین قادری جیسا عمل عطا فرمائے. اور یہ رکیں گے, یقین جانیے گا اسی طرح رکھیں گے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو تم فلاح پاؤ گے. جب تک جہاد سے بھاگتے رہو گے اسی طرح درپردر ہوتے رہیں گے, اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے. جہاد میں ہی فلاح ہے, جہاد میں ہی سکون ہے. کافروں کو جواب دینا ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک اسی انداز میں جواب دیا گیا ہے, وہ جہاد ہے.